پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تمام بھٹا خشت میں زگ زیگ سسٹم لگانے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کے تحت بھٹا کی چمنی سے نکلنے والا دھواں زگ زیگ سسٹم سے ہو کر گزرتا ہے اور پانی و دیگر پروسیس سے دھواں انتہائی کم خطرناک ہو جاتا ہے، مگر ضلعی انتظامیہ قصور اور محکمہ ماحولیات کی نااہلی سے محض 2% سے بھی کم بھٹا مالکان نے زگ زیگ سسٹم لگایا ہے، جبکہ زیادہ تر بھٹوں پر آج بھی پرانے طریقے سے ہی دھواں چمنی سے نکالا جا رہا ہے، جس سے فضائی آلودگی کے سبب لوگوں میں کئی طرح کی امراض جنم لے رہی ہیں۔ دوسری جانب بھٹا مالکان 7,800 روپے سرکاری ریٹ والی درجہ اول اینٹ 12,000 روپے میں 1000 اینٹ فروخت کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال کا محکمہ ماحولیات اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو علم ہے، مگر وہ کون سی وجہ سے جس کے باعث ضلعی انتظامیہ نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، جبکہ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل اپروول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات نعمان احمد، ماہر ماحولیات و اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مجتبی باقر، انسپیکٹرز ماحولیات نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کو رائس ملز، فلور ملز، کاٹیج ملز سمیت دیگر انوائرمنٹل اپروول کے کیسز کے بارے میں تفصیلاً بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں اور نئی انڈسٹری کو NOC جاری کرتے ہوئے وقت تمام تر شرائط پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام الناس کو صاف ستھرا ماحول میسر آئے اور کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوبصورت ماحول فراہم کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی باقر رسول انور نے اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کو ضبط شدہ مال، ملاوٹ، گندے پانی سے تیار ہونے والی فصلوں کی روک تھام اور شکایات کے ازالے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع میں آئندہ ہفتے سے جدید CDR کٹ کے ذریعے دودھ کی کوالٹی کو چیک کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا اور اس طرح بہت جلد لائسنس کے حصول کے لیے میڈیکل کا اجرا بھی فوڈ اتھارٹی آفس قصور سے کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کے لیے معیاری اشیاء کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، دودھ کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے چیکنگ کے عمل کو مزید فول پروف بنایا جائے، بچوں کی آگاہی کے لیے سکولوں میں آگاہی لیکچرز دیے جائیں تاکہ طلباء و طالبات کھانے پینے کی اشیاء کے لیبل پڑھنے کی عادت کو اپنائیں اور اس طرح لیبل پڑھنے کے حوالے سے شہریوں کو بھی بھرپور آگاہی دی جائے۔ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر قصور اورنگزیب سدھو نے پھل و سبزی منڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اشیاء ضرورت کی قیمتوں، ریٹ لسٹوں کی دستیابی، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اراضی ریکارڈ سینٹر قصور کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر افسران و عملے کی حاضری اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر نے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور راجہ جنگ میں 2 شادی ہال سیل کر دیے۔ کیمرہ مین طاہر ناز کے ساتھ ملک محمد عمران، بڑی خبر HD نیوز۔